بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی اسکالر شاہ حسین چینل سننے والوں کو شاہ حسین کی طرف سے السلام علیکم۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے یہ بتائیں گے کہ آج کے دور میں دوستی کے روپ میں کیا کیا جا رہا ہے اور کس کس طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ تو سامعین کرام، ویڈیو کو آگے سننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی دوستوں کو کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں۔ تو سامعین کرام، بات اس طرح ہے کہ کوئی ہزاروں سال پہلے کی بات نہیں، صرف اور صرف آج سے 100 سال پہلے پنجاب کی جو دوستی تھی وہ بحر ہند میں مثالی تھی، یعنی اس میں جو مخلص پن ہوتا تھا، جو ہمدردی ہوتی تھی، جو جانثاری ہوتی تھی، وہ بحر ہند میں مشہور تھی۔ لیکن جدید تعلیم، ماڈرن دور، مختلف بہانے کی بنا پر ابھی جو یہاں تربیت کی گئی ہے اس کی میں آپ کو تفصیل سے آج بتاؤں گا۔ سب سے پہلی بات، دوستی ہمیشہ 3 میں سے ایک مقصد کے لیے تقریباً ہوتی ہے، اکثر تو جنسی تسکین کے لیے، دوسرے نمبر پر کاروباری مدد، ہیلپ، دکھ سکھ کے وقت کام آنے کے لیے، تیسرے اور آخری نمبر پر کچھ لوگ اس لیے بھی ایک دوسرے کے دوست رہتے تھے کہ صرف اور صرف اور کوئی ساتھ نہ ہی صحیح تو مشکل وقت میں مشاورت کے لیے، اور مقاصد دوستی کے یہی ہوتے تھے۔ لیکن برے صغیر کی تقسیم کے بعد بندہ ناچیز کے تجربات کے مطابق یہاں ایک خاص الخاص مہم چل رہی ہے۔ وہ مہم کون سی ہے؟ وہ مہم ہے نکاح گھٹاؤ۔ نکاح گھٹاؤ۔ 9 سال کی بچی جوان ہے، 17 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی۔ 13 سال کا بچہ جوان ہے، 19 سال سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی۔ نکاح گھٹاؤ، جنسی طور پر لوگوں کو مجبور بناؤ اور پھر ان کی جیبوں سے پیسے نکلواؤ، مال کھاؤ۔ یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس ملک پاکستان میں مہم چل رہی ہے۔ تو ابھی وہ دوستی نہیں ہے مخلص پان والی، ابھی دوستی ہے داؤ والی۔ ابھی کوئی دوستی نہیں کرتا۔ کوئی ہے 26 کروڑ میں کوئی ایک آدھ گھوم رہا ہو تو وہ الگ بات ہے، یا کوئی معصوم الفطرت چھوٹا بچہ ہو 7 سے 8-10 سال کا تو وہ الگ بات ہے۔ ابھی دوستی چل رہی ہے ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو آج کی دوستی میں کون کون سے طریقے رہ جائیں ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے؟ تو بات اس طرح ہے کہ طریقے تو الحمدللہ 1,39,000 طریقے ہیں۔ ایک بچے کو 4 سال سے لے کر، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے، چاہے خواجہ سرائے کا کوئی ہے، 4 سال سے لے کر 27 سال تک تقریباً اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت دی جاتی ہے
کہ تم نے دوسرے لوگوں سے ناجائز فائدہ کیسے اٹھانا ہے۔ دوسری بات میں یہ بھی بتا دوں کہ پہلے جو دوستی ہوتی تھی اس میں تجربہ نہیں ہوتا تھا، اندھا انحصار اعتماد ہوتا تھا اور دونوں طرف سے اخلاص ہوتا تھا۔ ابھی دوستی کی پہلی شرط تو یہ سکھائی جاتی ہے کہ تجربہ کرو، جبکہ تجربات نباتات، جمادات، حیوانات کے ہوتے ہیں۔ انسان کے تجربات جس معاشرے میں کیے جائیں وہ معاشرہ اتنی ترقی کرتا ہے کہ دشمن تیسرا حصہ بچ جاتا ہے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ جیسے ہم نے تیسرا حصہ انڈیا باقی چھوڑا ہے، بنگلہ دیش اور کشمیر لے کر۔ تو اس میں کیا یہ جاتا ہے، سب سے پہلے نمبر پر اس دور میں وہ آدمی تلاش کیا جاتا ہے جو جنسی طور پر مجبور ہو، خواہ وہ لڑکا ہے، خواہ وہ 1000 سال کا بوڑھا ہے، خواہ وہ لڑکی ہے، خواہ وہ رنڈوا ہے، خواہ بیوہ ہے، خواہ کوارا ہے، خواہ کوئی ہے۔ سب سے پہلے آج کے دور میں دوستی کے لیے جنسی طور پر مجبور انسان کو تلاش کیا جاتا ہے۔ پھر کیا کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ جنسی طور پر مجبور ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ اس دور میں تو جنسی طور پر کوئی مجبوری نہیں ہے، عیاشی فاشی عام ہے، تو یہ بات غلط ہے، سمجھا۔ جنسی تسکین کا جہاں تک تعلق ہے، وہ جو دینی اور عینی تقاضوں کے تحت جو شادی ہوتی ہے اس سے جو پورا ہو سکتا ہے، اس سے ہٹ کر کسی صورت پورا نہیں ہو سکتا۔ کوئی مہر نفسیات میرے سامنے ہے، کیا خوف میں جنسی فعل پورا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ جب غیر دینی اور غیر عینی ہوگا تو خوف ختم ہو نہیں سکتا۔ ہاں، خوف نہیں ہوگا، چھپاتے کتوں کو خوف نہیں ہوگا۔ ہمارے ملک میں چھپاتے کتے بھی موجود ہیں، پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ملک انہوں نے ترقی دی ہے، ان کو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ان کے ساتھ پیچھے طاقت ہوتی ہے، اس لیے ان کو خوف نہیں ہوتا۔ باقی عام غریب آدمی کو خوف ہوتا ہی ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت سارے طریقے طوائف اور سیکسی اور پیشہ ور لوگوں کو اور عام گھریلو بچوں کو بھی سکھائے جاتے ہیں۔ آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طریقے سکھاتا کون ہے؟ یہ بندہ ناچیز کی معلومات کے مطابق مختلف لوگوں کی مختلف بیانات ملے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی عزیز و اقارب رشتہ دار سکھاتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی گھر والے سکھاتے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں اس ملک میں ایک ہوائی مخلوق موجود ہے، سمجھا، وہ سکھاتے ہیں۔ بھائی ملک میں ہوائی مخلوق کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا ملک چل نہیں سکتا جب تک بے غیرت دلے CID کے نام پر عوام کو تباہ نہ کریں۔ وہ خود کو CID کہلاتے ہیں، وہ سکھاتے ہیں۔ کوئی یہ کہتا ہے، بھائی عجیب بات ہے، مسلمانوں کا ایمان نکالنے کا نام CID ہے۔ وہ کہتا ہے چلتا نہیں پاکستان، ترقی نہیں کرتا۔ دو سے ترقی تب ہوئی ہے جب یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو آ رہی میری بات کی سمجھ؟ مین چیز حکمیت کی ہوتی ہے۔ جس ملک میں حکمیت کا طریقہ غلط ہو وہ ملک چین کے برابر آزاد ہوگا اور چین کے لوڑے کے برابر طاقت نہیں رکھے گا۔ مین چیز جو ہے حکمیت کی ہوتی ہے کہ حکمیت کس طریقے کی ہے کسی معاشرے پر۔ یہ حکمیت کا طریقہ یہ ہے کہ آج ملک کا یہ حال ہے۔ دوسری طرف خود اندازہ کر لیں، دین میں ذرا جرم لکھا پڑا ہے، عین میں ذرا جرم لکھ دیا گیا ہے۔ طائف اور سیکسی پیشہ ور جیلوں سے باہر ہے، یہ حکمیت کا طریقہ ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ دین میں جرم ہے، چلو دین کو چھوڑ دیا، عین کو پکڑا، عین میں جرم ہے، لیکن پیشہ ور باہر ہے۔ تو ان کا کیا مقصد ہے آپ نہیں سمجھتے؟ جنسی طور پر مجبور لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نکالنا اور پیسہ اکٹھا کرنا، پیسہ غیر ملک لے جانا، پیسے سے بینکیں بھرنا، پیسے سے جائیدادیں بنانا، یہ مقصد ہے۔ میرے سے پوچھو، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے طائف اور سیکسوں کو جیلوں سے باہر رکھوانے کا۔ آگے میں ابھی آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ طریقے یہ کون کون سے استعمال کرتے ہیں۔
اس میں پہلی بات تو یہ کہ اتنے بھیانک طریقے ہیں، اتنے بھیانک طریقے ہیں، اتنے بھیانک طریقے ہیں کہ میں زبان پر نہیں لا سکتا، بہت سارے طریقے تو، لیکن میں جو زبان پر لا سکتا ہوں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ ان کا ایک اہم ترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوشش کرو متاثر کرنے کی، سمجھ آیا؟ متاثر کرنے کی، یعنی اس کے سامنے ہوشیار باش، سمجھا؟ وہ جب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں نا تو دل میں کہتا ہوں یہ اصل کتا ہے اور یہ اصل کتی ہے، ہوشیار باش ہو کر بیٹھو، اٹھو، گزرو۔ اس طرح سے جو کوئی جنسی طور پر مجبور آدمی ہے آپ اس کو بہت خوبصورت نظر آئیں گے، سمجھ آئی بات کی؟ اسلام نے کہا تھا پردہ کرو خوبصورت جو ہے، لیکن یہ مسلمان جو ہیں ان کی ٹرہنے کو سن لو، آپ بہت خوبصورت نظر آئیں گے، وہ آپ کے پیچھے پڑے گا، سمجھا؟ جب وہ آپ کے پیچھے پڑے گا تو آپ مرضی سے کھائیں پئیں، اگر ہاں جب آپ پیچھے پڑ جائیں گے جو جنسی طور پر مجبور ہے تو اس وقت مرضی سے کھائیں پیے گے، جب ان کو مرضی سے کھانا پینا نہیں ملا یا اس سے زیادہ کھانے کی خواہش ہو گئی، مثال آپ کا 10 مربع زمین ہے، آپ نے 1 مربع بیچ کر لگا دی کسی طیب سیکسی پر، اور اس کو ضرورت پڑ گئی، اس نے دل کیا یا اس کو کسی چھپاتے کتے نے کہا کہ اس کی ساری زمین سمیٹو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جناب وہ آپ سے دوری اختیار کرے گا، بے رخی کرے گا، جس کے بے شمار طریقے ہیں، سمجھ آئی بات کی؟ وہ جب بے رخی اختیار کرتا ہے، دوری اختیار کرتا ہے، اگر آپ اس کے پیچھے پڑ گئے تو چھپاتے کتوں کا مقصد بھی حل اور طیف اور سیکسوں کو جیلوں سے باہر رکھوانے والوں کا مقصد بھی حل۔ اگر آپ تمام مجبوری کے باوجود اپنے پر کنٹرول رکھتے ہیں، وہ جب دوری اختیار کرتے آپ بھی دور ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو، وہ پھر آپ کو دوبارہ متاثر کرنے کی کوشش کرے گا، حتیٰ کہ 1,00,000 بار وہ تم کو لفٹ کرائے گا، 1,00,000 بار جب تم ان کی مرضی سے نہیں چلو گے تو وہ آپ سے دوری اختیار کرے گا، اور 1,00,000 بار وہ تم کو متاثر کرنے کی پھر کوشش کرے گا۔ تو ان لوگوں کا مقصد صرف اور صرف آپ کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہوتا ہے، سمجھا؟ ایک تو ہو گیا ٹائٹ بیٹ ہو کر چلنا اور ٹائٹ بیٹ ہو کر کھڑے ہونا، دوسرا اس سے آگے اگر وہ چلیں گے تو کیا کریں گے؟ 2 طیف اور سیکسی اکٹھے ہو جائیں گے، وہ آپ کے سامنے بیٹھیں گے، اٹھیں گے، سمجھ آئی بات کی؟ آپس میں یعنی وہ پیار سے بیٹھیں گے، پیار سے اٹھیں گے، تاکہ آپ پر اثر پڑے، آپ متاثر ہوں، آپ بھی آخر انسان ہیں، سمجھ آئی بات کی؟ اگر بات کرو گے تو 2 کا اکٹھے بیٹھنا اٹھنا، یا 2 لڑکوں کے ایک دوسرے سے مچی لینا، یا 2 عورتوں کی مچی لے لینا، یا بار بار سینے سے لگا کر دبانا، یہ کوئی جرم تو نہیں ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ اگر بات کرو گے تو جرم نہیں ہے، سمجھ آئی بات کی؟ لیکن حقیقت بات یہ ہے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مسلمان عورتیں تو کیا ینگ جوان آدمی بھی برقع، بہت سارے مسلمان ایسے ہوئے کہ ینگ جوان آدمی بھی برقع کر کے گھر سے باہر نکلتے تھے، تاکہ کوئی مجبور شخص ہمیں دیکھ کر ہم سے متاثر نہ ہو۔ وہ مسجد سے زمانے میں مسلمان ہو کر آج خوار ہو رہا ہے تارک قرآن ہو کر، نام کا موصلہ، جس چیز سے روکا گیا اس چیز کو اس نے ہتھیار بنایا، سمجھ آ رہی بات کی؟ اپنے حسن کو اس نے ہتھیار بنایا، آج یہ ہتھیار ہے حسن، نمائش حسن، آج یہ شرم حیا نہیں ہے۔ تو آپ کو اس کے بہت سارے طریقے ہیں، وہ اکٹھے بیٹھے اٹھیں گے آپ پر اثر پڑے گا، حتیٰ کہ یہاں تک رزلٹ ملا ہے کہ آپ کے سامنے وہ دل چاہے تو ننگے سو جائیں گے، آپ کے سامنے دل چاہے تو مباشرت کریں گے، پھر آپ کے پاس صاف ظاہر ایک ہی راستہ ہے، یا ان سے دور بھاگ جاؤ، یا جو منہ سے نکالتے ہیں ان کا سب کچھ اپنا ان پر قربان کرو، سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ ہے۔ اس کے بعد
ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جب نہانے جائیں گے اور ایسے طریقے سے جائیں گے آپ کو نظر آئیں، جب واش روم جائیں گے ایسے طریقے سے جائیں گے کہ آپ کو نظر آئیں، جب باہر سے آئیں گے سلام کریں گے یا بولیں گے تو اس وقت فحش حرکت کریں گے۔ کیوں؟ ایک آدمی بیٹھے، 3 بیٹھے، 4 بیٹھے، جب باہر سے کوئی آدمی الگ نہیں آتا ہے اندر، خواہ واقف ہے یا نہ واقف ہے، ایک عموماً ہر آدمی ایک نظر اس کی طرف دیکھتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یعنی وہ ایسے مواقع کہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ایسے ان مواقع پر تم فحش حرکت کرو گے، یا پھر بار بار رخساروں پر ہاتھ پھیرو گے یا سینے پر ہاتھ پھیرو گے، سمجھ آیا؟ حساس مقامات پر ہاتھ پھیرو گے۔ ایک یہ بھی طریقہ کہ باہر سے آئیں گے تو فحش حرکت کریں گے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ بیٹھے ہیں تو جب دروازہ بند کریں گے تو اتنا زور سے دھڑام سے کریں گے کہ آپ کو لازمی ادھر کان آنکھ کرنی پڑے کہ دروازے کو کون سا دے پڑ گیا ہے یا کون سا جن نے دروازے کو پھینک دیا ہے، سمجھا؟ اس طرح سے بہت بے شمار طریقے ہیں، حتیٰ کہ آپ کو بار بار کال کریں گے جو آج کل عام طریقہ چل رہا ہے۔ جب آپ بولیں گے تو وہ پتہ کیا کہیں گے، وہ اپنا شناختی کارڈ کے مطابق تعارف کبھی نہیں بتائیں گے، یہ یاد رکھ لو۔ جو شناختی کارڈ کے شناختی کارڈ کے مطابق تعارف کروا کر فون نہیں کرتا، وہ چھپاتے کتوں کا 1.5 لاکھ 26 کروڑ ڈھیکوں کی طاقت کا رکھا ہوا ہوتا ہے، خواہ لڑکی ہو خواہ لڑکا ہو، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو کال آئے گی، آپ آخر ایک بار بار کال آتی ہے ایک نمبر سے، تو صاحب ظاہر ہے کسی ٹائم تو آپ اٹھائیں گے، 2 بار نہیں اٹھائیں گے، 3 بار نہیں اٹھائیں گے، 10 بار نہیں اٹھائیں گے، آخر ہی آپ اٹھائیں گے۔ جب آپ اٹھائیں گے، ہیلو کون، آگے کیا جواب ملے گا پتہ ہے؟ شناختی کارڈ کے مطابق ایڈریس نہیں بتایا جائے کہ میں فلانا بول رہا ہوں، فلانے سے کام ہے، نہیں جناب، یہ تو 26 کروڑ ڈھیکوں کی طرف سے ان کو اجازت نہیں ہے۔ دل چو اس کو خود کو پتہ نہیں ہوتا کال میں نے کی ہے یا کسی اور نے کی ہے۔ ادھر یہ بھی چل رہا ہے کہ کال موبائل میرا ہے، کال کوئی کرتا ہے نمبر میرا جاتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ادھر ایسا بھی چل رہا ہے کہ بتایا ہوتا ہے کال ہم کریں گے، تمہارے سے جو بات کر تم نے بولنے ہم نے کی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ادھر 26 کروڑ ڈھیکوں کی طاقت حکمرانی کر رہی ہے سرزمین پر، اگر نہیں کر رہی تو میں جو آدمی کہوں گا ان کو میڈیا بلائی جائے، ان کو آدمی کو بلایا جائے، 40 دن شیروں کے جنگل میں میرے ساتھ بٹھایا جائے۔ یہ ملک کی تباہی کی ذمہ دار 26 کے ڈھیکوں کی طاقت ہے، سمجھ آئی بات کی؟ جنہوں نے مسلمانوں کی بنیادی تربیت تباہ برباد کر کے رکھی ہوئی ہے، ایک ہی بہانے پر، حالانکہ اس بہانے کی نہ ہمارے دین میں کوئی گنجائش ہے نہ آئین میں کوئی گنجائش ہے، سمجھ آئی بات کی؟ یا میں آپ کو کیا کیا بتاؤں؟ یہ خود کا حملے کرتے انسان نہیں ہوتے، ہم کانٹا نیچے بولتے وہ جسم اڑاتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں بچوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے بچوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ بچہ مر تو سکتا ہے، نہ ماں کو بتا سکتا ہے نہ باپ کو بتا سکتا ہے، اس نے لوگوں کے ساتھ ہیرا پھیری صرف کرنی ان کی ٹریننگ ہے، اس کی ڈیوٹی ہے۔ ابھی سمجھ آ رہی بات کی؟ تو میں بات کر رہا تھا دروازے کی سختی آ جائے گی، دروازہ دھڑا کر کے بند ہوگا، یا دروازہ کھلے گا تو دھڑا ہو کر کہیں جا کر لگے گا، یا وہ جب بیٹھیں گے تو کبھی جو 4 پہ کبھی اتنی مضبوط ہے، کبھی اس کی آواز نہیں نکلتی، تو ایسے بیٹھیں گے کہ اس کے چکاٹ بکاٹ ہوگا، سمجھ آئی بات کی؟ یعنی اگر آپ دور ہو جائیں گے، ہم بات کر رہا تھا کہ فون پر کال آئے گی، آخر آپ اٹھائیں گے، تو جب آپ اٹھائیں گے ہیلو، آگے پتہ کیا ہوگا، ہیلو 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 ہیلو، وہ کبھی آپ کو شناختی کارڈ کے مطابق نام پتہ نہیں بتائے گا، سمجھ آئی بات کی؟ یہ ٹریننگ ہے، یہ نہیں کہ یہ قدرتی ہے، یہ نہیں کہ یہ معصومیت ہے، سمجھ آئی بات کی؟ تو جناب میں یہ کہوں گا تمام جنسی طور پر مجبور دوستوں سے کہ جتنا ہو سکے روزہ رکھیں اور ہر وہ مشق کریں جس سے ان کو اپنے پر کنٹرول قائم رہے، سمجھ آیا؟ تو باقی میں اس کے بارے کیونکہ بہت سارے بے شمار طریقے ہیں، تو میں آپ کو یہاں جو طریقے سمجھ میں آئیں گے بتائیں گے،
समझ आई बात की। तो इसमें तो क्योंकि 1,40,000 तरीके हैं जो अहाता शुमार में या बयान में लाना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं अपने तक कोशिश करूँगा। एक मैंने तुमको टेलीफोन का तरीका बताया। हाँ, एक और तरीका ये भी है कि वो तुम्हारे से दोस्ती करेंगे, तुम दोनों इकट्ठे बैठे हो, सुनो, तो ऐसी हालत में ये ट्रेनिंग है कि तुमने अपने दोस्त की तरफ तवज्जो नहीं देनी। दोस्त तुम्हारी तरफ तवज्जो दे ना दे वो दे, तुमने नहीं देनी। वो या तो मोबाइल चलाकर गाने हैंड फ्री कान में लगा लेगा, या फिर पीछे जो छुपाते कुत्ते हैं उनकी तरफ से उस पर कॉल आती रहेगी, वो उधर दूसरों के साथ गपशप में मसरूफ रहेगा। आप उधर बेचैन बैठे होंगे। समझ आई बात की। एक ये भी तरीका है, यानी ये तरीका है कि कोई तुम्हारे साथ बैठा है तो उसकी बेचैनी को बढ़ाओ, उससे गपशप नहीं लगाओ, उसको लिफ्ट नहीं कराओ, उसको रुजू नहीं करो, तुम दूसरे मामले में मस्त रहो। एक ये भी तरीका है। एक ये भी तरीका है, आप वो कहीं आपका दोस्त है बैठा है, आप उसको बुलाने जाते हैं, आप उसको, मिसाल वो घर है, डेरे में हुजरे में घर है जहाँ आप कुंडी खटखटाते हैं, अंदर मौजूद होगा, लेकिन वो खुद बाहर नहीं आएगा कुछ देर के लिए। आप 1 बार 2 बार 3 बार, हत्ता कि आप कुछ वक्त गुजारेंगे, उसके बाद वो बाहर आएगा। उसकी वजह कि उन लोगों का, इन खंजीर लोगों का ये नज़रिया है कि जितना किसी को इंतज़ार कराओगे उतना उसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत, चाहत, बेचैनी बढ़ेगी। समझ आ रही बात की। दूसरी तरफ ये छुपाते कुत्ते, ये खंजीर क्या कहते हैं, इनका दावा क्या है, पूछे तुम्हारा मजहब क्या है, कहते हैं मुसलमान। ऐसे मुसलमानों को यहूदियों से मरवाओ अपने अख्तियार तक, फ़र्ज़ है मरवाना। क्यों? ये पैगंबर को बदनाम कर रहे हैं कि हम मोहम्मद के उम्मती हैं, हम मोहम्मद का कलमा पढ़ते हैं। ये बदनाम कर रहे हैं, ये दुश्मन है पैगंबर के। पैगंबर की सुन्नत क्या है? नबी अलैहिस्सलाम पाँव के बाल बैठते थे नीचे, क्या बोलते हो हमारी सराय क्यों, नेट कर नहीं बैठते थे, टेक कर नहीं बैठते थे। एक दिन आपसे पूछा गया, अरे अल्लाह के रसूल, आप रोटी खाने बैठते पाँव के बाल बैठते हैं? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इसलिए पाँव के बाल बैठता हूँ, बाहर से अगर कोई आए मेरी कुंडी खटखटाए तो मुझे उठकर उसके पहुँचने तक देर ना लगे, देर उसके पहुँचने तक देर ना लगे। दावा उसका करते हैं खंजीर और इंतज़ार कराते हैं दूसरे इंसान को, तो क्या ये वाजिबुल कत्ल नहीं है तो कौन है? ये पैगंबर को बदनाम नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? फिर आगे इनका एक और कुलिया बताता हूँ जी। जो खुद अच्छा होता है उसके लिए सब अच्छे होते, उसके साथ सब अच्छे होते हैं। ये कहाँ के मुसलमान निकल आए हैं? इनके पैगंबर को पत्थर मारे जाते थे। मेरा पैगंबर तो अच्छा था इसलिए पत्थर मारे जाते थे, मैं अच्छा हूँ मुझे पत्थर मारे जाएंगे। ये अच्छे इनके, इसलिए इनको कोई कुछ नहीं कहता। इनका पैगंबर बुरा था, गलत था, इसलिए इसको पत्थर मारे जाते थे। गलत को ये पैगंबर मानते, ये मुसलमान कहाँ से आगे दल्ले? समझ आई बात की। ये क्या है? ये नमाइश है हुस्न, दूसरों की मजबूरी से नाजायज फायदा उठाते हुए मन गढ़त दीन रह जाए। समझ आई बात की। मन गढ़त दीन, ऐसे दीन को वाजिबुल कत्ल करना ज़रूरी है। हाँ, अगर कोई साफ कहता है कि मैं मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ता, मैं मुसलमान नहीं हूँ, वो जो चाहे करता है उसके लिए जायज़ है, क्योंकि वो गैर मुस्लिम है। जिस पैगंबर का कलमा पढ़ता है वो जाने, उसका काम जाने। अगर कोई ये दावा करता है मैं मुसलमान हूँ और फिर जानकर इंतज़ार कराता है, फिर जानकर कहता है जो खुद अच्छा उसके सारे अच्छे होते हैं, तो मुसलमान नहीं, वो वाजिबुल कत्ल खंजीर है। समझ आई बात की। बाकी आज से नहीं 1400 साल से खंजीर पैदा हो रहे हैं, जो दिन बढ़ रहे हैं। तो मेरे भाइयों, आप जितना हो सके सेल्फ कंट्रोल की मशक़ें करें। समझ आए? और इनको जितना हो सकता है ख़त्म करवाएं। समझ आ गया? ये जिहाद है दुनिया में सबसे बड़ा। क्यों? ये साफ, या तो साफ कहे ना कि हम गैर मुस्लिम हैं, तो बात ख़त्म होगी। जब ये मुसलमान कहलाकर कहते हैं जिसका जो खुद अच्छा हो सारे अच्छे होते हैं,
یہ پھر کیسے مسلمان ہے؟ یہ تو اپنے پیغمبر کو مجرم بنا رہے ہیں، پیغمبر کو مجرم بنا رہے ہیں۔ کیوں کہ پیغمبر کا پتھر مارے جاتے تھے بقول ان کا پیغمبر ٹھیک نہیں تھا۔ یہ مسلمان کہاں سے نکل آئے ہیں؟ سمجھ آئی بات کی؟ غلط جو اچھا ہوتا ہے اس کے دشمن ہوتے ہیں، جو برا ہوتا ہے بہن چودہ اس کا کوئی دشمن نہیں ہوتا اس دنیا میں۔ اس دنیا میں اکثریت غلط لوگوں کی رہی ہے، یاد رکھو، اور جو غلط کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے اس کی کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ غلط لوگوں کے ساتھ اچھا ہے، غلط لوگ اس کے ساتھ اچھے ہیں۔ جو اچھا ہے غلط لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس لیے غلط لوگوں کی اکثریت ہے، اکثریت اس کی دشمن ہے۔ جیسے امام حسین کی دشمن تھی، جیسے حضرت علی کی دشمن تھی، جیسے 12 امام کی دشمن تھی، جیسے آج بھی بہت سارے جو صحیح معصوم الفطرت لوگ ہیں ان کی دشمن ہے۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ آپ کو میں ایک ہی مشورہ دوں گا، کبھی بھول سے کسی کو مسلمان سمجھ کر، کسی کو انسان سمجھ کر دوستی مت کرنا، سمجھا؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ایک، آپ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا ہر آدمی دھوکہ کرے گا۔ کچھ ٹائم گزرا پھر آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا ہر آدمی دھوکہ کرے گا۔ کچھ ٹائم گزرا پھر آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا ہر آدمی دھوکہ کرے گا۔ جب اللہ کے رسول نے تیسری بار اپنے منہ مبارک سے یہ الفاظ نکالے تو کسی صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہر آدمی دھوکہ کرے گا، دھوکہ کھائے گا کون؟ آپ نے فرمایا جو اعتبار کرے گا، یہاں ٹریننگ دی گئی ہے دھوکہ کرنے کی۔ ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔